دن میں ایک دفعہ کھانا سنت ہے تو کب کھائیں، اور اگر 2 دفعہ کھائیں تو دن یا رات میں کب کھائیں؟ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ رات کو کچھ نہ کچھ کھانے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، ورنہ بڑھاپا جلدی آتا ہے رات کو نہ کھائے تو۔ مگر ہمارے یہاں جو رات کو کھاتے ہیں، خیر ہمارے ہاں تو کوئی شریعت سنت یہ کچھ بس کھانا ہے، ڈٹ کے کھانا ہے، اور ڈٹ کے کھانا ہے، اوندا سونا ہے۔ پھر وہ بولے پیٹ نکل آیا ہے، پیٹ جن کے نکلے ہوئے غور کریں۔ ہمارے روٹین ہے شہروں میں، کراچی میں خاص کر ایک تعداد ہے جو رات کو 11-12 بجے کھانا کھائے گی، رات کا کھانا، پھر سو جائیں گے۔ یہ جو تباہی مچتی ہے پیٹ کی یا بیماریاں، بس وہ جوانی میں سمجھ نہیں پڑتی، لیکن بعد میں بہت مشکل ہے۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹے کہا جاتا ہے، 2 گھنٹے تک سوئے نہیں، وہ کھانے کے بعد 2 گھنٹے بیٹھا رہے، یہ بھی نہیں ٹھیک۔ چلے پھرے بار بار کھاتے رہنا، بچرتے رہنا، یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ بچے کو بھی ذرا بڑے انہیں کھلا کر عادت خراب کی ہوتی ہے، بچہ تو مانگتا رہتا ہے، تو اب ہر چیز مانگے تو اس کو دینا ضروری تھوڑی ہے۔ چاکلیٹ، ٹافی یہ رکھتے ہی ہیں لوگ، یہ کھلاتے رہتے ہیں، پھر بیچارہ پھر بولتے ہیں کہ وہ کھاتا نہیں ہے۔ چاکلیٹ میں کیفین ہے، بھوک مر جاتی ہے، بچوں کی بھوک مر جاتی ہے چاکلیٹ کھانے سے، جو کھاتے نہیں ہے پھر گروتھ متاثر ہوگی، سب کچھ متاثر ہوگا۔ چاکلیٹ تو ان کا جزء لا ينفک ہے، جدا ہو ہی نہیں سکتا بچے سے۔ اتنا بچے کو آپ سونے کا چمکدار کوئی زیور رکھ دو اور چاکلیٹ رکھ دو، یاد تو چاکلیٹ پر رکھے گا بچہ، جو سونے کو نہیں سمجھتا، گولڈ کو۔ چاکلیٹ ہے، آئس کریم شوق سے کھائیں گے بچے، ٹھنڈی بوتلیں پیتے ہیں، یہ پھر کیا بیڑا غرق ہوتا ہے صحت کا، شروع سے ہی پھر وہ بیچارہ وہ شوگر کیا کیا یہ پالے گا، بڑا ہوگا تو ہو سکتا ہے ڈکلیئر ہو جائے، بعض اوقات بچپن میں ہی ڈکلیئر ہو جاتا ہے۔ بچوں کو بھی صرف گھر کی چیزیں کھلائی جائیں، اور یہ بازار کی چیزوں اور گھر کی بھی، اب اگر آپ سموسے پکوڑے کھلائیں گے تو گھر کے بھی کبھی کبھی چلے۔ پھل کھلاتے نہیں ہیں، پھل کھلائیں کیا، خود نہیں کھاتے اور بچہ بھی نہیں کھاتا۔ سبزیاں نہیں، بہت مشکل ہے، نہ خود کھاتے ہیں نہ بچے کھاتے ہیں۔ مچھلی یہ بھی بعض لوگ نہیں کھاتے، کافی تعداد ہے مچھلی کھاتے نہیں ہیں، آپ کو ملے گی مچھلی بہت اچھی ہے، فائدے والی ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا دن میں ایک بار کھانا کیسا ہے؟ فرمایا صدیقین، جو اولیاء کرام کی سب سے افضل قسم ہے، ان کا کھانا ہے۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ بھی صدیق تھے، ولیوں کی اعلیٰ قسم کے ولی تھے۔ یہ اس میں نہیں، اس وقت لکھا میں اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں، جو دیگر کتابوں سے عرض کیا دن میں 2 بار کھانا کیسا ہے؟ فرمائیے مومنین کا کھانا ہے، مسلمانوں کا کھانا ہے۔ عرض کیا اگر کوئی دن میں 3 بار کھائے تو؟ فرمایا ایسے شخص کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس کو تھان یعنی مویشیوں کے طویلے میں رکھیں، جہاں جانوروں کی طرح ہر وقت کھاتا پیتا رہے۔ میں نے سب سے پہلا جو بھوک کا بیان کیا تھا وہ مکمل مورشس میں ٹیلی فونک بیان کیا تھا میں نے، بھوک کے فضائل۔ اس وقت پیٹ کا قفل مدینہ ابھی آئی نہیں تھی شاید، وہ یا تو وہ تحریری مرحلہ ہوگا، پھر وہاں سے مجھے بتایا گیا کہ آپ نے بالکل صحیح، یعنی کہ اچھے مطلب یہ ٹاپک لیا۔ ہمارے یہاں 5 ٹائم کھاتے ہیں مورشس میں، اور شاید وہاں ہارٹ کے کیس بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اب یہ کہ پرانی بات ہے، کوئی ناراض نہ ہو جائے، بھول گیا ہوں تو معاف کر دینا۔ صرف ایک بار کھانا دن میں یہ سنت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کئی دن تک اولیاء کرام کا نہ کھانا بھی ثابت ہے۔ خود یہ سیدنا سہل تستری رحمت اللہ علیہ، جن کا بھی آپ نے سنا، وہ بعض اوقات 20 دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ ان کی روحانیت تھی، کرامت تھی۔ 20 دن تک ہم زندہ نہیں رہ سکتے نہ کھائیں تو ایسی کوئی ٹرائی کرنی بھی نہیں اپنے کو۔ تو بہرحال یہ کہ بیماری اس لیے ہوتی ہے کہ زیادہ کھاتے ہیں ہم لوگ، مہینے 15 دن میں کبھی کوئی چیز کھا لی آدمی نے تو ایک نفس سے وہ راہ نہیں جاتا کہ کبھی کھا لی، لیکن یہ کہ روز سموسے بھی کھانے نا، اس کی بھی ایک آئیڈیا ہے سموسہ کھانے کی، ایک وہ اندر نفس کو پسند اتنا نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ سموسہ دل بہلانے کو ہو جائے گا۔ توے پر تھوڑا تیل لگا لیں، اور یہ سموسہ جو بغیر تلا وہ کچا سموسہ
ये तेल पर इसको यूं भून लें, तो क्या अब इसमें तेल तो अंदर जाएगा नहीं, तो थोड़ा यूं भुन जाएगा, अब खाएं, अब है ना, गुजारा हो जाएगा। तले हुए जैसा मजा नहीं आएगा, मैं पहले से बोलता हूं, लेकिन ये कि गुजारा हो जाएगा और नुकसान भी कम करेगा। हाँ, मगर ये कि बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह का जो मरीज हो तो वो डॉक्टर का मशवरा जरूर करे, कुछ ना कोलेस्ट्रॉल इससे जाएगा। ये तेल थोड़ा सा लगेगा, इसमें थोड़ा सा तेल लगेगा तवे वाला, लेकिन उस तलने के मुकाबले में तो बहुत कम लगेगा। और दूसरा कि तलने में ना कड़कड़ आते हैं तेल, ये बस अब एक तरह का समझो जहर जैसा बन जाता है ये। और वो तवे में कड़कड़ेंगे तो नहीं, ये अपने टिश्यू पेपर में इसको उलट पलट या पूंछ कर, ये टिश्यू पेपर में इसका जो ये तेल है ना जायद, ये किसी हद तक कम हो जाएगा। टिश्यू पेपर में आप यूं जज्ब कर लेंगे ना, तो अब ये कि नुकसान कम रह जाएगा, लेकिन नुकसान है कम हो जाएगा। इस तरह और तली हुई चीजों में भी अगर टिश्यू से इसको पूंछ पाँच लेना, थोड़ा जज्ब कर लें तेल जितना हो सके, तो इंशाल्लाह कम नुकसान करेगा। अब नफ्स है वो, बस कोई चीज बचकर चाय नहीं, सामने है, जब तक नहीं थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब सामने आई और खुशबू भी लुटा रही है और गर्मा गर्म भी है, अब तो दिल का मरीज भी दिल थाम लेगा कि यार आज तो हो जाएगा, कल से परहेजी।